تو اس ٹائم پہ مجھے کافی زیادہ جابس کی بھی آفر ہوئی، لیکن میں اگر آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں نا تو میں جاب بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ سویرا 2.5 ماہ کی تھی اور ارمان اشال بھی اتنے میچور نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ میں ان کو گھر پہ چھوڑ کے اور میں بس جاب کے لیے چلی جاؤں، اور سویرا کا بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا اور میں خود بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کو نا ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دو کہ بس مجھے جاب وغیرہ نہیں کرنی پڑے۔ میں نے اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتہ تھا اپ ورک کا، فائور وغیرہ کا، اتنی اویئرنیس نہیں تھی ان تمام تر چیزوں کے بارے میں نا، اور نہ مجھے پتہ تھا کہ یوٹیوب پہ چینل بنائیں تو اس سے بھی ہم لوگ ارن کر سکتے ہیں، یا ان تمام تر چیزوں کا۔ اچھا ولاگس جو ہیں وہ تو میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی، میں 2015 سے میں نے دیکھنا سٹارٹ کیے تھے ولاگس نا۔ تو اس کے بعد پھر کیونکہ پاکستان میں بھی یوٹیوب بین بھی ہو گئی تھی، اور پھر دوبارہ سے جب آئے تو اس ٹائم پہ انڈینس جو تھیں ان کی روٹین وہ اپنی شیئر کر رہی ہوتی تھی، تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی تھیں مجھے نا دیکھنے میں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب چیزیں کیسے یہ کر رہی ہوتی ہیں، اور اچھا بھی بہت لگتا تھا دیکھنے میں، تو میں نے ان کے ولاگس نا دیکھنا سٹارٹ کر دیے۔ تو اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ایک سورس آف انکم ہے اور آپ لوگ یہاں سے بھی ارن کر سکتے ہیں، مجھے اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ مجھے آئیڈیا ہوتا تو میں اس ٹائم پہ ہی چینل بنا لیتی اور میں سٹارٹ کر دیتی کام، لیکن اس ٹائم پہ خیر یوٹیوب کو اتنا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور جیسے میرڈ ہیں آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میرڈ کو نہیں دیکھنے دیتے تھے یوٹیوب نا۔ تو یہ بھی اس ٹائم کی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات جو ہے نا وہ کر رہی ہوں۔ تو خیر آہستہ آہستہ پھر جب ہسبینڈ نے تھوڑا سا جیسے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ لاہور چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہم کوئی بزنس وغیرہ اپنا سٹارٹ کر لیں گے، فائنینشلی کسی سے تھوڑی ہیلپ لے لیں گے۔ تو جب ہم لوگ لاہور گئے اور وہاں جا کے خیر جب میں نے سب سے پہلے اپنی سسٹر کو بتایا، کیونکہ وہ غبار سب چیزیں نا برداشت کر کر کے نا اندر اب میرا بالکل بھر گیا ہوا تھا، میرا دل کرتا تھا یا تو میں اونچی اونچی رہوں یا پھر میں کسی کے ساتھ اپنے دل کی تمام تر باتیں شیئر کر دوں۔ تو پھر ایک دن ایسے ہی میں بیٹھی ہوئی اور میں نے اپنی سسٹر کو کال کی، اور میں نے کال کر کے اپنی سسٹر کو ہر ایک چیز بتائی، اور وہ بھی ہونے لگ گئی، اور اس نے مجھے بولا نہیں تم 1 منٹ سے پہلے جو ہے نا تم کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا تم آ جاؤ لاہور آ جاؤ۔ خیر ہم لوگ پھر لاہور چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے پھر ایسے جیسے پتہ چلتا رہا آہستہ آہستہ، تو آتے تھے جو بھی آتا تھا پوچھتا تھا ہائے اچھا چلو کوئی نہیں ایسے، یعنی کہ آپ سے پوچھتا تو ہر کوئی ہے نا، آگے تماشا تو وہ کہتے ہیں نا سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی میں نے تھی ہمارے ریلیٹیو میں ہی نا ایک خاتون، ان کو میں نے تھوڑا سا بولا کہ فائنینشلی آپ کرتے ہیں ہیلپ نا، تو انہوں نے خیر بولا کہ چلو ٹھیک ہے میں نا کر دوں گی ہیلپ نا آپ کی۔ تو انہوں نے نا مجھے بولا اچھا چلو ٹھیک ہے میں نا کر دوں گی ہیلپ نا، تو مجھے تھوڑا سا ہو گیا، میں نے کہا چلو کچھ پیسے یہاں سے ہم لوگ لیں گے، کچھ تھے میرے پاس بھی تھے، تو میں نے کہا ہم لوگ دوبارہ سے یہاں پہ نا اپنی جو لائف ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور سب کچھ ہم لوگ ختم کر دیں گے، بھول جائیں گے سب کچھ جو بھی کیا، جو جانے والی چیز تھی وہ چلے گئی، خیر اس چیز کو تو واپس نہیں ہم لوگ لا سکتے نا۔ تو بس یہ تھا کہ بس ہسبینڈ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہی میری یہ بلیسنگ تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ایک اعتماد تھا مجھے ہسبینڈ پہ کہ وہ دوبارہ سے سب کچھ بلڈ اپ کر لیں گے۔ تو جب ٹائم آیا تو میں نے جب ان کو کال وغیرہ کی تو پہلے تو وہ ایسے ہی کہ ہاں میں کر دوں گی، میں نے بولا ہے میں کر دوں گی، اور کافی تسلی وغیرہ نا وہ دیتی رہیں۔ اس کے بعد پھر اب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر انہوں نے خیر بہت غلط باتیں بھی کرنا شروع کر دیں، اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگر یہ لوگ پیسے لے کے بھاگ گئے تو، اور میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کیا کہ تم نے کسی سے کوئی فیور نہیں لینی، میں اپنے تھرو کروں گا، میں نے پہلے بھی اپنے تھرو کیا تھا، میں اب بھی اپنے تھرو کروں گا، لیکن مجھے یہ تھا کہ چلو میں نے ایک شارٹ کٹ لینا چاہا نا، لیکن وہ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ مجھے راس نہیں آیا۔ تو خیر ان کو میں نے کال کی تو انہوں نے نا واٹس ایپ پہ ان کی بیٹی نے کال اٹھائی، اور اس نے بولا کہ ماما کی تو اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، ماما ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہیں اور ماما گھر پہ نہیں ہیں ابھی نا۔ پیچھے سے ان کا چھوٹا بیٹا آ کے بولنے لگا کہ ماما آپ مجھے دودھ ڈال دیں گی اب، بس اتنا میں نے سنا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ خاتون جو ہے نا وہ وہیں پہ ہی موجود تھی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بولا ہے کہ تم ایسے ایسے کال پہ کہہ دو، بس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے تمام تر چیزوں کو کھول کے رکھنا ہو تو پھر اسی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ تو خیر مجھے اس ٹائم پہ دکھ بھی ہوا، لیکن میں ہنسی، اور اس کے بعد سے وہ خاتون جو ہے نا انہوں نے میرا جو نمبر ہے نا وہ بلاک پہ لگا دیا واٹس ایپ پہ نا۔
تو ब्लॉग पे खैर लगाने का मकसद तो खैर कोई नहीं था, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कोई उनको ये तो नहीं कह रही थी कि आप मुझे दे ही दें, मैं उनको ये बोल रही थी कि जब इस्टेब्लिश हो जाएंगे ना हस्बैंड तो सबसे पहले हम आपको ही देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरी जो प्लानिंग थी ना मैंने और हस्बैंड ने वो की हुई थी कि हम लोग अब ऐसे ऐसे दोबारा से कारोबार वगैरह अपना स्टार्ट करेंगे। और मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि हस्बैंड ने फिर मुझे बहुत बोला, उन्होंने बोला मैंने तुम्हें मना किया था ना लोगों से नहीं मांगना, तुमने मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला जो है ना वो हर तरह से हेल्प करता है, अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 70 दरवाज़े खुलते भी हैं। तो इसी तरह से खैर मेरी ज़िंदगी का वो बहुत ही बेवकूफ़ी मैं अपने आप को बोलूँगी कि जो मैंने उनसे हेल्प मांगी और मैंने उनके सामने अपने आप को आया किया या मैंने उनको हर एक चीज़ बताई, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला वहाँ से मदद फरमाता है जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होता, तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने ऐसे मदद फरमाई और फाइनेंशियली जो हमें थोड़ा सा इशू आ रहा था वो हमारा कंप्लीट हुआ। और कुछ जो मेरे पास सेविंग थी जो थोड़ा बहुत था मेरे पास वो हम लोगों ने डाल के दोबारा से फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, हस्बैंड ने दोबारा से बिल्टअप होने की कोशिश की। और जब इंसान सच्चे दिल से लगन से मेहनत से करता है तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर उसमें उसका साथ भी देता है। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा जो ये सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, उसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त किया। बच्चे जो हैं वो उनको मैं सिर्फ़ एक बात ही बोलती थी और बच्चे फ़ौरन समझ जाते थे, और बिल्कुल बच्चे ऐसे जैसे इशारों की ज़बान भी समझने लग गए थे कि इतने माशाल्लाह से बच्चों ने ना साथ दिया मेरा और हस्बैंड का। एंड उसके बाद फिर मुझे यही बहुत सी बातों का मुझे भी पता चला, जिसके बाद कि मैं बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हुई, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई, जो कि फैमिली वाले ही करते हैं, गैर तो चले करते हैं, गैरों पे आपको दुख नहीं होता या आपका गिला नहीं बनता, लेकिन जब फैमिली वाले उठ के बात करते हैं तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो दिल पे ज़रब लगाती हैं और बिल्कुल दिल पे नक्श हो जाती हैं वो तमाम तर चीज़ें। और इन लॉस की तरफ से भी हम लोगों ने हेल्प नहीं ली। मेरे हस्बैंड बोला मुझे किसी से भी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए, मैं सब कुछ खुद ही करूँगा। और मेरे हस्बैंड ने सब कुछ खुद ही किया, ना इन लॉ से हेल्प ली, ना मेरे घर वालों से किसी से भी हेल्प नहीं ली, सब कुछ मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया। और उसके बाद जब हम लोगों ने दोबारा से जब बिज़नेस स्टार्ट किया, जिस दिन हम लोगों ने उसकी ओपनिंग की, उससे नेक्स्ट डे फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हो रही थी ना वो था मोबाइल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाला मोबाइल गिफ्ट किया। इस पर अभी भी मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, जो कि मैंने फेस जो है ना वो छुपाया हुआ है। और तब से जिस दिन से मोबाइल आया उस दिन से मेरे हस्बैंड की ये पिक्चर इस मोबाइल पे है। और ये वाला मोबाइल मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया उससे नेक्स्ट डे। और फिर जो है ना मैंने दोबारा से अपनी जो लाइफ थी अपने बच्चों के साथ दोबारा से स्टार्ट की। और उस दिन के बाद से मैंने ये तहैया किया कि बस मुझे अल्लाह से मदद मांगनी है, मुझे अल्लाह से ही हर एक चीज़ चाहिए और मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ अल्लाह से मांगूंगी और मैं सिर्फ़ अल्लाह से अपने शोहर की सेहत मांगूंगी, अपने शोहर की ज़िंदगी की दुआ अल्लाह ताला से करूंगी। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड ये हिम्मत ना करते तो आप यकीन करें एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। और एक अच्छा शोहर अगर किसी औरत की ज़िंदगी में होना तो वो औरत को किसी के सामने झुकने नहीं देता, वो औरत को किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाने देता। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, ये मैंने हरकत की अहमकाना कि मैंने उनसे फ़ेवर मांगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे टोटली मना किया था, उन्होंने बोला था कि नहीं तुमने किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन जब मैंने ये सब तो बस मैंने ही ये बेवकूफ़ी की और मैंने ही उनसे फ़ेवर मांगे, जिस पे जो कि मैंने पहले मांग ली और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को बताया, जिस पे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नाराज़ भी हुए कि जब मैंने मना किया तो तुमने क्यों इस तरह से उनको बोला है, और अगर वो इनकार करेगी तो कितनी बुरी बात है, और तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी, मैं सब खुद ही मैंने कर लेना था ठीक ना। लेकिन मैं अब खैर उनको बोल चुकी हुई थी और ये सब जो स्टोरी थी ना वो क्रिएट हो चुकी हुई थी कि उन्होंने इस तरह से मना भी कर दिया था और उन्होंने बहुत सी बातें भी की थी फिर ना। तो फिर खैर हस्बैंड दोबारा से फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हुए। और फिर आ गया कोविड, फ़ौरन ही कोविड आ गया था। और कोविड में फिर आपको पता है जो जिनके कारोबार अच्छे खासे थे उनके भी कारोबार डाउन हो गए, और जिन्होंने स्टार्ट किए थे उनका तो फिर बस स्टार्टअप बस अच्छा ही था। ये तो मैं नाशुक्री तो नहीं करूँगी अल्लाह ताला की, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि ठीक था, यानी कि एवरेज मीडियम में ही आ रहा था, कोई ये नहीं बहुत ज़्यादा अप या बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, बस नॉर्मल में ही थे।
اور اس کے بعد جی پھر کرونا اور اب تک کرونا کی سچویشن ہی جیسے اس کے بعد سے چلتی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو لاسٹ میں جو میسیج ہے وہ میں یہی دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز اگر آپ لوگوں پہ اس طرح کا کوئی ٹائم آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہی ان تمام تر چیزوں کو سولو کریں. ان تمام تر چیزوں میں آپ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کریں، کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں سوچتا. آپ نے مدد مانگنی ہے، آپ اللہ سے مدد مانگے، آپ کی اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد فرمائیں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. بالکل ہماری بھی اسی طرح سے اللہ نے مدد فرمائی تھی جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا، اور مجھے کسی چیز کا گلہ نہیں آتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر مشکل ٹائم آتا ہے تو یہ بھی بلیسنگ ہوتی ہے آپ کے لیے. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبق سکھانا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ انمیچور ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں میچور تو کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ میچور ہمیں کرنے کے لیے ہمیں ان تمام تر فیزز سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری تھی جو کہ یہ تمام تر چیزیں میرے سامنے آ گئی. اور ہسبینڈ نے بھی بہت سی چیزیں دیکھ لی. اب یہ ہے کہ ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور اب ہم لوگ اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ہم اور اچھے طریقے سے نا آگے لے کے چلتے ہیں. تو پھر یوٹیوب بنانے کا مقصد کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں. آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے. تو بس میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اور میں نے اپنے ایموشنز کو بہت کنٹرول کیا، کیونکہ ابھی بھی جب کبھی میں سوچتی ہوں تو آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایک جسم جو ہے نا وہ میرا لرز سا جاتا ہے وہ تمام تر چیزیں سوچ کے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم خیر کی دعا مانگے، اور بس اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کی دعا مانگے کہ اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھر میں ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. تو ملوں گی جی آپ سے میں نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.